السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ کے سلسلے میں جس مشہور شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ شخصیت ہیں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر رسیدہ ہونے کے باوجود انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے والہانہ محبت، ان کی زندگی سادگی اور پاکیزگی کا نمونہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اصل نام برکہ تھا، باپ کا نام سلبہ بن عمرو تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کا وطن مالوف حبشہ تھا۔ کنیت ام ایمن رضی اللہ عنہ مشہور تھیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی کنیز تھی اور بچپن سے ان کے پاس ہی رہتی۔ جب حضرت عبداللہ انتقال کر گئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہنے لگی۔ جب وہ بھی فوت ہو گئی تو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگی۔ پھر نکاح عبید بن زید سے ہوا، مگر جب وہ انتقال کر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی ہوتے ہی آپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے بھی دوسرے ستم سیدہ مسلمانوں کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائی۔ مختلف روایات میں ہے کہ آپ نے جنگ احد اور جنگ خیبر میں شرکت فرمائی۔ زخمیوں کو پانی پلانے اور مرہم پٹی کرنے کا کام آپ کے ذمہ۔ جب 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو اس وقت زندہ تھیں اور زار و قطار رو رہی تھی۔ غم کی وجہ سے ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر جگہ ہے، اس وقت حضرت ام ایمن نے انہیں جواب میں جو کچھ فرمایا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور ہماری خواتین کے لیے دعوت فکر ہے کہ وہ اس زرعی دور کی خواتین کے بے مثل کردار پر غور کریں اور اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیں کہ انہیں کسی چیز سے والہانہ عشق ہے، کہ انہیں کس چیز سے والہانہ عشق تھا اور ان کے سوچنے کا انداز کیا تھا، اور آج کے دور میں ہماری عورتوں کی دلچسپیوں کے مرکز کہاں ہیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا، مجھے یہ خوب معلوم ہے اور میرے رونے کا یہ سبب نہیں جو آپ سمجھ، بلکہ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ اب وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، یعنی ہدایت و معرفت کا وہ آفتاب عالم غروب ہو گیا جس کی ضیاباری سے کائنات عالم کا ہر ذرہ رشک و قمر بنا ہوا تھا، اور ضلالت و گمراہی کے اندھیرے میں ٹھوکریں کھانے والی انسانی مخلوق کو اس کے فیض سے نئی زندگی مل رہی۔ اس کے بعد جب 23 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا تو اس حادثہ پر بھی زار قطار روئیں۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ اب کیوں روتی ہو؟ فرمایا اس لیے کہ اسلام کمزور ہو گیا۔ یہ ان بلند ترین خواتین کی اللہ اور اس کے دین کے ساتھ محبت کا عالم تھا۔ وہ ذاتی تعلقات و مراسم اور دنیا کے فوائد سے کتنا بلند ہو کر سوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن رضی اللہ عنہ کی بے پناہ عزت کرتے تھے اور کئی دفعہ فرمایا ام ایمن رضی اللہ عنہ میری ماں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں وفات۔ ایک طرف ان بزرگ خواتین کی پاک زندگیوں کو رکھیں اور دوسری طرف عمر رسیدہ خواتین کو دیکھیں کہ زندگی جتنی کم ہوتی جاتی ہے دنیا مال اولاد کے ساتھ ان کی محبت اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ انہیں غم ہوتا ہے تو گھر میں اپنا عمل و دخل کم ہونے کا، اور افسوس ہوتا ہے تو بہو کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ۔ اگر کچھ یاد آتا ہے تو بیتے ہوئے خوشگوار لمحات جب وہ اپنے گھر میں بلا شرکت غیر حکومت کرتی تھیں۔ کتنے مبارک و سعید ہیں وہ گھرانے جن میں آج بھی ام ایمن رضی اللہ عنہا کی سیرت کا چراغ روشن ہے، اور جہاں بزرگی کے نورانی لباس میں ہدایت و محبت کی شمعیں جل رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔